ان کو غلط ثابت کر دیا سائنس نے. جو چیزیں پہلے ناممکنات میں سمجھی جاتی تھیں ان کو سائنس نے ممکن بنا کے دکھا دی. اب تو گنجوں کے سر پہ بال اگنا شروع ہو گئے ہیں بھائی. میں نے وہ چرنا میں اپنی ویڈیو دیکھی تو مجھے پتہ چلا اوپر سے معاملہ کیا ہے, بہت خطرناک حد تک. کیونکہ ہم جب شیشے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو سامنے سے تو نظر آتا ہوں, پٹے بھی نظر آتے ہیں, میں کہتا ہوں واہ بھائی واہ واہ مفتی صاحب واہ واہ واہ. کبھی اس طرح کر کے تو دیکھنے کا موقع ملا ہی نہیں, اور اس طرح اگر کریں گے بھی تو کون دیکھے گا بھائی, وہ تو ہم تو نیچے دیکھیں گے پھر. تو وہ جو چرنا کی ویڈیو انہوں نے جو اوپر سے بنائی, تو ٹیکنالوجی کی مدد سے ہمیں پتا چلا کہ اوپر کا معاملہ کیا ہے. اوپر وہ صورتحال نہیں ہے جو سائڈوں پہ ہے. لوگوں کے میسج بھی آئے, حضرت یہاں تک صورتحال خطرناک ہوگی, پورا تھائی لینڈ کا ایئرپورٹ بنا ہوا ہے بھائی. میں خود بھی نہیں مجھے پتا تھا بھائی, اوپر سے اتنے فارغ ہو گئے. لمبے بال جو ہے نا, لمبے بال, ان کی جڑیں کمزور ہو جاتی ہیں. اللہ نے عورت کو لمبے بالوں میں حسن دیا ہے, وہ جتنا مرضی بڑھا لے. مرد زیادہ لمبے بال رکھتا ہے نا تو اس کی کیئر کرنی پڑتی ہے. تو مجھے اندازہ ہوا کہ ایک دفعہ ٹرینڈ ہونا ضروری ہے. 2013 میں بھی اسی قسم کی صورتحال تھی. جب میں حج پہ گیا, ٹرینڈ کروائی تو بال نکل آئے اوپر, سب سیٹ ہو گیا. اب سوچ رہا ہوں کہ دہشت گردی کا جڑ سے ایک دفعہ خاتمہ, ایک دفعہ ٹرینڈ کرائیں گے تو انشاءاللہ بال کچھ تو ہوگا, انشاءاللہ کچھ رپورٹ اچھی آئے گی. خیر نہیں بھی اگیں تو کیا کرنا ہے, اگ جائیں تو اچھا ہے, اللہ تیری بڑی رحمت ہوگی. کیا خیال ہے؟ تو بال بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. پہلے میں نہیں سمجھتا تھا بالوں کو نعمت, میں یہ سمجھتا تھا کہ گنجا ہونا کیا ہے. کیونکہ ہم دیکھتے تھے بھائی تبلیغ والے بھی گنجے رہتے ہیں زیادہ تر, سب تو نہیں. خانقاہوں میں ہم دیکھتے تھے کہ جو اہل اللہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی کیا رہتے ہیں, ٹرینڈ کرا کے رکھتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا تھا کہ ٹرینڈ کرانا کیا ہے افضل. کسی نے بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے, اور پھر ہم نے روایت پڑھی کہ حضرت علی فرماتے تھے کہ مجھے اپنے سر سے دشمنی ہو گئی. وہ ایک روایت ہے, تو میں سر کیا رکھتا ہوں, سر صاف رکھتا ہوں. تو ان روایتوں سے میں یہ سمجھتا تھا کہ, لیکن جب ہم نے خود ریسرچ کی, خود تحقیق کی, تو پتہ چلا کہ بال رکھنا کیا ہے افضل. نبی کے تو پٹے والے بال تھے, صحابہ کے بھی بڑے بال ہوا کرتے تھے. دوسرا, بالوں میں زینت ہے, اللہ نے بال دیے ہیں رکھنے کے لیے. حدیث میں آتا ہے, صحیح حدیث ہے. جلدی سے یہ بات سمجھ کے اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں کہ پچھلی امتوں میں 3 شخص تھے جو بڑی آزمائش میں تھے. اللہ نے فرشتے کو بھیجا, فرشتے نے پوچھا کیا مسئلہ. ایک نے کہا کہ غربت ہے, ایک کو پرابلم یہ تھی اس کے بال نہیں تھے سر پہ. تو لوگ مذاق اڑاتے تھے. تو اس فرشتے نے کہا کیا چاہیے. فرشتہ نہ مختار کل نہیں ہوتا. لوگ کہہ سکتے ہیں جب فرشتوں سے مدد مانگنا جائز ہے تو نبی سے کیوں جائز نہیں ہے. فرشتے کو اللہ نے بھیجا تھا کہ یہ جو ان کی حاجت ہو بتا دو, وہ حاجت میں پوری کر دوں گا. تو ورنہ وہ لوگ اس وقت کے نبی سے بھی مانگ سکتے تھے. تو فرشتے نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے. تو گنجے کے سر پہ بال نکل آئے, اور جو غریب تھا اس کو اللہ نے مال و دولت دے دی, اور جو کوڑ کا مریض تھا اس کو بھی اللہ نے شفا دے دی. پھر وہ فرشتہ دوبارہ گیا انسانی شکل میں, تو ان میں ایک شخص آزمائش میں کامیاب ہوا, شکر گزار بنا, 2 کیا ہو گئے, ناکام. تو یہ اللہ نے امتحان کے لیے بھیجا تھا. تو بہرحال وہ قصہ حدیث لمبی ہے, وہ اس کی تشریح میں چلا گیا تو موضوع چینج ہو جائے گا. تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ یہ گنجا ہونا کیا ہے اللہ کی طرف سے. بولو بھائی, آزمائش ہے. کیا ہے؟ آزمائش. من مكة حبيبي نور سطع المدينة.